بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 18 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 18۔ صفحہ نمبر 411۔ چیف، میں آپ کے اعتماد کا آدمی ہوں۔ آپ نے تو میری بات سن کر یقین کر لیا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں نے ہی ہلاک کر چکا ہوں، لیکن کیا آپ اس بات کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ صاحب کو یقین دلا سکیں گے کہ ہلاک ہونے والے عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں؟ اوور۔ اینگری مین نے کہا تو کرنل ڈراس نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ واقعی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب تو بغیر تصدیق کے یا پھر ان کی لاشوں کو دیکھے بغیر اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہلاک ہونے والے عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ اوور۔ کرنل ڈراس نے کہا تو پھر انہیں کیسے یقین دلایا جائے کہ اس بار ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں اور عمران اور اس کے ساتھی یقینی موت کا شکار بن چکے ہیں؟ اوور۔ اینگری مین نے کہا تمہارے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اوور۔ کرنل ڈراس نے پوچھا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ان کی لاشوں کی ویڈیو بنا کر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کو دکھا دینی چاہیے۔ اوور۔ نہیں، ویڈیو دیکھ کر بھی انہیں آسانی سے یقین نہیں آئے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اوور۔ تو پھر میں ان لاشوں کے خون کے سیمپل اور سکن کے ٹکڑے لے لیتا ہوں، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جائیں، جس سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ ہلاک ہونے والے عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ اوور۔ ایسا تب ہوگا جب ہمارے پاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے خون اور ان کے جسم کے کسی حصے کے نمونے پہلے سے موجود ہوں، جن سے ہم ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کا موازنہ کر سکیں۔ بغیر نمونوں کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں؟ اوور۔ کرنل ڈراس نے منہ بناتے ہوئے کہا نمونے حاصل کرنے کے لیے ہم ورلڈ کراس آرگنائزیشن جیسی تنظیموں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس دنیا کے تمام ایجنٹوں کے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ضرور عمران اور اس کے ساتھیوں کے خون اور اسکن کے ڈی این اے ٹیسٹ موجود ہوں گے۔ اگر وہ ہمیں دے دیں تو ہم ان سے ان لاشوں کے ڈی این اے میچ کر سکتے ہیں۔ اوور۔ نہیں اینگری مین، یہ لانگ پروسیس ہوگا۔ میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کو جلد سے جلد اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کاپر ہیڈ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ وہ آرسلم کے بیس کیمپ کی تباہی کا سن کر پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں کہ ہمارے سپر ایجنٹ جو الفرڈ کے وہاں ہوتے ہوئے بھی ہم عمران اور اس کے ساتھیوں سے بیس کیمپ کو نہیں بچا سکے، بلکہ کل پرائم منسٹر صاحب نے میری سرزنش بھی کی تھی اور انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر حال میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان کے انجام تک پہنچاؤں۔ وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے خاص طور پر عمران کی لاش کو نہیں دیکھ لیتے۔ اوور۔ تب پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ اوور۔ تم ان لاشوں کو اپنے پاس محفوظ کر لو، میں تم سے تھوڑی دیر بعد رابطہ کرتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کی لاشیں دیکھنے کے لیے میں خود تمہارے پاس آ جاؤں یا تمہیں ان لاشوں سمیت اپنے ہیڈ کوارٹر بلا لوں۔ اوور۔ یس چیف، جیسا آپ کا حکم۔ اوور۔ اوکے، میں تمہارے سیل فون پر تم سے بات کرتا ہوں۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ کرنل ڈراس نے کہا اور پھر اس نے اینگری مین کا جواب سنے بغیر رابطہ ختم کر دیا۔ کرنل ڈراس کو اس بات کی پریشانی تھی کہ جس طرح لیڈی فونڈا نے اس سے بات کی تھی تو اسے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اصلی لیڈی فونڈا ہے یا کوئی اور۔ اس کی آواز وائس چیکنگ سسٹم کی وجہ سے چیک ہو گئی تھی اور آپریشن روم کے انچارج نے اسے بتا دیا تھا، لیکن اس بار کال فون کی بجائے ڈائریکٹ ٹرانسمیٹر پر کی گئی تھی، جس کا لنک آپریشن روم سے نہیں تھا۔ اس لیے کرنل ڈراس کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ اسے کال اینگری مین نے ہی کی تھی یا کسی اور نے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر واقعی کرنل ڈراس کے لیے انتہائی خوش کن تھی، اور یہ بھی درست تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس وقت تک ضائع نہیں کرانا چاہتا تھا کہ جب تک اسے بلکہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو اس بات کا یقین نہ ہو جاتا
کہ ہلاک ہونے والے عمران اس کے ساتھی ہی ہیں۔ کرنل روز چونکہ شکی مزاج انسان تھا، اس لیے وہ اینگری مین کی باتیں سن کر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران نے لیڈی فونڈا کی طرح اینگری مین کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہو اور اب وہ اس سے اینگری مین کی آواز میں بات کر رہا ہو۔ مجھے تو یہ اینگری مین ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ عمران ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھے اس بات کا مشورہ نہ دیتا کہ وہ لاشوں کے ڈی این اے کرائے اور یا لاشوں کی تصویریں بنائے۔ کرنل روز نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر اینگری مین کے مخصوص نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اینگری مین کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑا ہی تھا کہ اسی لمحے دائیں سائڈ پر بیٹھا ہوا الاسد اچھل کر اس پر آ پڑا۔ وہ پوری قوت سے اینگری مین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے اینگری مین اس کے ساتھ ہی چیختا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ چونکہ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور وہ اس کا ٹریگر دبا چکا تھا، اس لیے مشین گن سے تیزدھار ہوئی تھی اور گولیاں صوفے پر بیٹھے ہوئے عمران کو لگنے کی بجائے کمرے کی چھت پر پڑی تھی۔ اینگری مین کو ٹریگر دباتے دیکھ کر عمران نے بھی فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، چونکہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے رسیوں سے ہاتھ پیر ہی بندھے تھے اور انہیں کرسیوں اور صوفوں پر جکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے تھے، اور اسی بات کا الاسد نے بھی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے ہاتھ پیر بندھے ہونے کے باوجود اچانک اچھل کر اینگری مین پر حملہ کر دیا اور اسے لیے ہوئے نیچے گر گیا۔ اسے اینگری مین پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر وہاں موجود مسلح افراد اینگری مین کو بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ الاسد نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا جسم گھمایا اور اس نے کمر کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اس انداز میں حرکت دی کہ اینگری مین کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نکل کر الاسد کے ہاتھ میں آ گیا۔ الاسد نے ایک اور پلٹا کھایا اور وہ اینگری مین سے اچھل کر نیچے آیا اور اس نے جمناسٹک کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نچلے حصے کو تیزی سے حرکت دیتے ہوئے خود کو اوپر اٹھایا، اور پھر وہ اچھلا اور ہوا بلند ہوتے ہی اس نے نہ صرف تیزی سے کلا بازی کھائی بلکہ وہ ہاتھ پیر بندھے ہونے کے باوجود ہوا میں کسی تیز رفتار پھرکی کی طرح گھومتا چلا گیا۔ تیزی سے چکر کھاتے ہوئے اس نے کمر کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ مشین پسٹل سے گولیوں کی بوچھار نکلی اور گولیاں الاسد کے ہوا میں گھومتے ہوئے جسم کے ساتھ ہی کمرے کے چاروں طرف برستی چلی گئی، اور اینگری مین کے مسلح ساتھی جو ایک ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے وہ الاسد کی فائرنگ کی زد میں آ گئے اور کمرہ ان کی تیز اور دلخراش چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ کچھ مسلح افراد نے خود کو گولیوں سے بچانے کے لیے نیچے گرا لیا۔ وہ مشین گنیں سیدھی کر ہی رہے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھی رسیوں سے بندھے ہونے کے باوجود اپنی جگہوں سے اچھلے، اور پھر انہوں نے بھی انتہائی حیرت انگیز انداز میں کمرے میں الٹی اور سیدھی کلا بازیاں کھاتے ہوئے مسلح افراد پر حملہ کر دیا۔ وہ تیزی سے اپنے جسم گھماتے ہوئے اپنے سروں سے اور ٹانگوں کا استعمال کر رہے تھے، ہوا میں اچھلتے، زمین، دیواروں اور وہاں پڑے ہوئے صوفوں پر بندھے ہوئے پیر لگا کر اپنے جسموں کو مخصوص انداز میں گھماتے ہوئے وہ کلا بازیاں کھا کر ان سب نے مسلح افراد کو بری طرح سے رگید کر رکھ دیا تھا۔ ان سب نے ہی بروقت کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے مسلح افراد کے ہاتھوں سے مشین گنیں گرائی تھی، اور اب وہ ان مسلح افراد کو ٹانگیں اور سر مارتے ہوئے انہیں کسی بھی طرح سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے کہ وہ دوبارہ مشین گنیں اٹھا کر ان پر گولیاں برسا دیں۔ الاسد بھی اینگری مین پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اینگری مین کو زمین سے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اینگری مین اسے خود پر سے گرانے کے لیے جیسے ہی زور لگاتا، الاسد اچھل کر سر کی ٹکر اس کی ناک پر مار دیتا، جس سے اینگری مین بری طرح سے چیخنا شروع کر دیتا۔ 2-3 زوردار ضربوں نے ہی اینگری مین کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی اور اس کی ٹوٹی ہوئی ناک سے خون کا فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ عمران نے مسلح افراد پر حملہ کرتے ہوئے ادھر ادھر کلا بازیاں کھائیں، اور پھر اس نے موقع ملتے ہی اوپر میں بندھی ہوئی رسیوں کو ناخنوں پر چھپے ہوئے بلیڈوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کی رسیاں کٹی، وہ فوراً جھکا اور اس نے اپنے پیروں پر بندھی رسی کھولنی شروع کر دی۔ وہ ابھی آزاد ہو کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسی لمحے جولیا کلا بازی کھاتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ جولیا نے 2 مسلح افراد کو زوردار ٹکر مار کر کلا بازی کھائی تھی، اور جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے وہ خود کو نہ سنبھال سکی اور عمران کے قریب آ کر گر گئی۔ جولیا کو دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے جولیا کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔
ہاتھ آزاد ہوتے ہی جولیا نے اپنے پیروں پر بندھی ہوئی رسی کھولی اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تھینکس، جولیا نے عمران سے کہا، اور پھر وہ تیزی سے صفدر کی جانب بڑھی جو اس کی طرح مسلح افراد سے ٹکراتا ہوا گر گیا تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر صفدر کی رسیاں کھول دیں۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی صفدر نے جھپٹ کر نیچے گری ہوئی ایک مشین گن اٹھا لی اور دوسرے لمحے ماحول مشین گنوں کی تیز ریٹ ریٹ کی آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ صفدر کو گن اٹھاتے دیکھ کر جولیا نے بھی ایک مشین گن اٹھا لی تھی، اور پھر اس نے بھی وہی ساتھیوں کا دھیان کرتے ہوئے اینگری مین کے ساتھیوں کو گولیاں مارنی شروع کر دی۔ تم مشین گن سے انہیں نشانہ بناؤ، میں باقی سب کو رسیوں سے آزاد کراتی ہوں، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران زمین پر گرے ہوئے اینگری مین کی طرف بڑھا، جس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود الاسد کو آخرکار اپنے جسم سے ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ وہ اٹھ کر انتہائی غضبناک انداز میں الاسد کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وہ اسے کچا ہی چبا جائے گا۔ عمران نے اچھل کر اچانک اینگری مین کے سامنے آیا تو اینگری مین وہیں رک گیا۔ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی یہ اچھل کود کسی کام نہیں آئے گی عمران، تمہیں ہلاک کیے بغیر میں نہیں مروں گا۔ اپنی حالت دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے دھوبی نے اپنے کتے کو مار مار کر ادموا کر دیا ہو، عمران نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ تو اینگری مین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ دھوبی کون ہے اور اس کا کتا کون، اینگری مین نے غرا کر کہا۔ ظاہر سی بات ہے، دھوبی تو میں ہی ہوں، اور اب دیکھنا ہے تمہیں کیسے دھوبی پڑے مارتا ہوں کہ اب تم نہ گھر کے رہو گے اور نہ گھاٹ کے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں دھوبی کے گدے کا محاورہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ تو اینگری مین کے حلق سے ایک خوفناک غراٹ نکلی اور اس نے اچانک عمران پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے اچھل کر عمران کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ عمران اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر جیسے ہی اینگری مین اس کے نزدیک آیا، اس نے فوراً اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھپٹ کر اسے پکڑا، اور دوسرے لمحے اینگری مین بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا عمران کے ہاتھوں میں اٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ اینگری مین عمران کے ہاتھوں سے نکلتا، عمران دائیں پاؤں کی ایڑی پر گھوما اور دوسرے لمحے اینگری مین اڑتا ہوا سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اینگری مین نے فوراً دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنا چہرہ بچا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی دیوار سے ٹکرایا، اس نے نیچے گرنے کے بجائے اپنا جسم سمیٹا، اور پھر وہ کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح الٹ کر عمران کی طرف آیا، لیکن عمران فوراً نیچے جھک گیا تھا، جس کے نتیجے میں اینگری مین عمران کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے صوفے پر گرا اور صوفے سمیت الٹ گیا۔ عمران فوراً مڑا اور اس نے چھلانگ لگا کر صوفہ عبور کیا اور ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اینگری مین گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران کی بھرپور ٹانگ اٹھتے ہوئے اینگری مین کے پہلو پر پڑی۔ اینگری مین کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ زمین سے اچھلا ہی تھا کہ اسی لمحے عمران کی ٹانگ ایک بار پھر چلی اور اینگری مین ہوا میں رول کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس بار اینگری مین ٹھیک اس جگہ گرا تھا جہاں اس کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کی مشین گن گری ہوئی تھی۔ اینگری مین نے جھپٹ کر مشین گن اٹھائی اور وہ عمران پر فائرنگ کرنے ہی لگا تھا کہ تڑتڑاہٹ ہوئی اور اس کا سینہ چھلنی ہوتا چلا گیا۔ عمران کے سائیڈ میں کھڑی جولیا نے اینگری مین کو مشین گن اٹھا کر عمران کا نشانہ لیتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے موقع ضائع کیے بغیر اینگری مین پر فائرنگ کر دی تھی، اور اینگری مین سینے پر گولیاں لگنے کے بعد جیسے ساکت ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ اس نے سر جھکا کر اپنے سینے سے ابلتے ہوئے خون کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر نیچے گری اور پھر وہ کسی ریت کی طرح خالی ہوتی چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا، عمران نے پلٹ کر جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے گولیاں نہ مارتی تو یہ تم پر فائرنگ کر دیتا، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ تو کرنے دیتی اسے فائرنگ، تمہارا کیا خیال ہے میں ایسی گولیوں کی زد میں آ جاتا؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو جولیا برے برے منہ بنانے لگی۔ ایک تو احسان کرو اور اوپر سے باتیں سنو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کرنل ڈراس کا رائٹ ہینڈ تھا، اگر یہ زندہ قابو آ جاتا تو ہم اس سے بہت کچھ اگلوا سکتے تھے۔ اگر زندہ ہاتھ آتا تبھی اسے تم کچھ اگلواتے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جولیا نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اینگری مین کے دوسرے ساتھیوں کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
کسی ایک کو تو زندہ چھوڑ دیتے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ یہاں کیسے پہنچے تھے؟ عمران نے اینگری مین کے ساتھیوں کی لاشیں دیکھتے ہوئے کہا. جیسے بھی پہنچے تھے, انہیں بہرحال ان کی موت یہاں کھینچ لائی تھی. تنویر نے بڑے لاپرواہ لہجے میں کہا. میں باہر دیکھتا ہوں, شاید ان کے اور ساتھی بھی باہر موجود ہوں, الاسد نے کہا اور مشین گن لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اس کے پیچھے لپکے. عمران کی نظریں ابھی تک اینگری مین کی لاش پر جمی ہوئی تھی. وہ اینگری مین کی لاش دیکھتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا. اب بس بھی کرو, تمہارے دیکھنے سے کیا یہ زندہ ہو جائے گا؟ جولیا نے کہا. عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. وہ اٹھا اور پھر اینگری مین کی لاش کے قریب آ کر اس کی تلاشی لینا شروع کر دی. اینگری مین کی جیبوں سے اس نے تمام چیزیں نکال لیں. ان میں اینگری مین کا وائلٹ, جس میں مقامی کرنسی کے ساتھ ساتھ چند وزٹنگ کارڈ اور کچھ طے کیے ہوئے کاغذات تھے. اینگری مین کی جیب سے سیل فون بھی نکلا تھا, جس کی ساخت دیکھ کر عمران سمجھ گیا تھا کہ اس سیل فون میں ٹرانسمیٹر بھی نصب ہے. مخصوص کوڈز کے استعمال سے سیل فون کو ایک جدید ٹرانسمیٹر کی طرح بھی استعمال میں لایا جا سکتا تھا. چونکہ ٹرانسمیٹر سیل فون میں نصب تھا, اس لیے اس کے انڈیکس میں سیل فون نمبر اور ناموں کے ساتھ ٹرانسمیٹر کی فریکوینسیاں بھی موجود تھیں. ان میں کرنل ڈراس کے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی دیکھ کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے فوراً سیل فون کے کوڈز ملا کر ٹرانسمیٹر میں کنورٹ کیا اور پھر وہ ٹرانسمیٹر پر کرنل ڈراس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اینگری مین کی آواز میں اسے کال کرنے لگا. کچھ ہی دیر میں اس کا کرنل ڈراس سے رابطہ ہو گیا. عمران کو اینگری مین کی آواز میں کرنل ڈراس سے باتیں کرتے دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی خاموش ہو گئے تھے. عمران اور کرنل ڈراس کو اینگری مین کی آواز میں بتا رہا تھا کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاشیں اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں. عمران نے جان بوجھ کر کرنل ڈراس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں محفوظ رکھنے کی بات کی تھی, تاکہ کرنل ڈراس کسی طرح اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر لانے کا اندیا دے دے. اس نے کرنل ڈراس کو ڈاش دینے کے لیے جان بوجھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی ویڈیو اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی بھی بات کی تھی. اس کی بات سن کر کرنل ڈراس کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اینگری مین نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے. کرنل ڈراس نے یہ کہہ کر اچانک رابطہ ختم کر دیا کہ وہ کچھ دیر بعد اسے خود کال کرے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تم نے کرنل ڈراس کو یہ سب کچھ کیوں کہا؟ ٹرانسمیٹر آف ہوتے دیکھ کر جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میرے ذہن میں پہلے ایک پلاننگ آئی تھی کہ ہم مشرقی پہاڑیوں کی طرف سمندر میں جائیں گے. کاپر ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر گو کے پہاڑیوں کے نیچے کہیں چھپا ہوا ہے اور وہاں انہوں نے ہر طرف میگا بلیو پاور ریز کے حصار بنا رکھے ہیں, جس کی زد میں آنے والا ہر جاندار فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ ہم سمندری راستے سے اس طرف جائیں گے. کاپر ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر جہاں بھی ہو, انہوں نے ہیڈ کوارٹر سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے پائپ بچھا رکھے ہوں گے, اور چونکہ پہاڑیوں کی دوسری طرف سمندر ہے, اس لیے وہ پائپ یقینی طور پر سمندر کی طرف ہی نکالے گئے ہوں گے. اگر ہم سمندر کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے ان پائپوں تک پہنچ جائیں تو نہ ہمیں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر موجود لیزر گنوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم میگا بلیو پاور ریز کی زد میں آ سکتے ہیں. ہم پائپوں کی مدد سے ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم کر کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن پھر جب میں نے اینگری مین کو دیکھا تو مجھے اس سے بھی آسان راستہ یہ نظر آیا کہ میں اینگری مین کو قابو کر کے اس سے لیڈی فونڈا کی طرح ضروری معلومات حاصل کر لوں اور پھر اینگری مین کا میک اپ کر کے اس کی جگہ لے لوں, اور پھر میں کرنل ڈراس سے بات کر کے ایسا ڈرامہ رچاؤں جس پر کرنل ڈراس کو یقین آ جائے اور وہ اینگری مین سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر ہیڈ کوارٹر لے آئے, اور پھر ہم وہاں جاتے ہی ایکشن میں آ جائیں گے اور کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تاراج کر کے رکھ دیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اینگری مین کو زندہ رکھتا اور اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا. اینگری مین کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے. یہ کرنل ڈراس کا انتہائی باوسائل اور پاورفل ایجنٹ ہے جسے کرنل ڈراس ضرورت اور انتہائی مشکل وقت میں سامنے لاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اینگری مین کے مل جانے کی وجہ سے ہمیں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں جانا ہی نہ پڑتا. ہم اینگری مین کے ذریعے ہی ایم کے لیبورٹری تک رسائی حاصل کر لیتے, جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے.
تم نے کرنل راس سے اینگری مین کی آواز میں بات کی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ وہی کرے جو تم چاہتے ہو. میرا مطلب ہے کہ وہ اینگری مین کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر لانے کے احکامات دے سکتا ہے. ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. کرنل راس بے حد شکی مزاج انسان ہے. وہ اپنے سائے سے بھی بھٹکتا ہے. بہرحال اب اس کی کال آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. لیکن اینگری مین کی ہلاکت کی وجہ سے ہمارا ایم کے لیبورٹری تک پہنچنے کا چانس مس ہو گیا ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اینگری مین ہمارے کام آ سکتا ہے تو میں اس کے سینے پر نہیں بلکہ اس کی ٹانگوں پر گولیاں مار کر اسے زخمی کر دیتی. جولیا نے کہا. ٹانگوں کے بجائے تم نشانہ لے کر اس کے ہاتھ سے مشین گن بھی تو گرا سکتی تھی. عمران نے کہا. اچھا اب بس بھی کرو. کہا ہے نا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جولیا نے سر جھٹک کر کہا. پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے اسی لمحے عمران کے ہاتھ میں موجود اینگری مین کے سیل فون کے ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج گئی. کرنل راس کی کال ہے. آپ خاموش ہو جاؤ. عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. ہیلو ہیلو کرنل راس اسپیکنگ. اوور. ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی کرنل راس کی آواز سنائی دی. یس چیف. اینگری مین اٹینڈنگ یو. اوور. عمران نے اینگری مین کے لہجے میں کہا. اینگری مین. تم عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کی ویڈیو بناؤ اور ان کے خون اور سکن کے سیمپل حاصل کرو. میرے اعلیٰ حکام سے بات ہو گئی ہے. جی پی 5 کے چیف کرنل ڈیوڈ کے پاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے خون اور ان کی سکن کے کچھ نمونے موجود ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی ان کے خون اور سکن کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا رکھے ہیں. جب ہم انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خون اور سکن کے نمونے دیں گے تو وہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کر اپنے پاس نمونوں سے میچ کر کے چیک کریں گے اور نمونوں کے میچ ہوتے ہی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ کاپر ہیڈ نے جن افراد کو ہلاک کیا ہے وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں. اوور. کرنل راس نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے. یس چیف. جیسا آپ کا حکم. اوور. عمران نے جیسے بادل خواستہ لہجے میں کہا. تم ان سب کے خون اور سکن کے سیمپل لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ. میں فوراً ہی یہ سب کچھ جی پی 5 کے ہیڈ کوارٹر بھیج دوں گا. اوور. کرنل راس نے کہا تو اس کی بات سن کر عمران کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک آ گئی. یس چیف. میں 1 گھنٹے تک ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں گا. اوور. ان سب کے سیمپل حاصل کر کے ان کی لاشیں کسی ایسی جگہ لے جا کر دفن کر دینا جہاں سے کسی کو کبھی ان کی ہڈیاں تک نہ مل سکیں. اوور. چیف اگر آپ حکم دیں تو میں ان کی لاشیں مشرقی پہاڑیوں کی طرف موجود سمندر میں پھینک دوں. میرے علم میں آیا ہے کہ ان دنوں مشرقی ساحلوں کی طرف بڑی تعداد میں پرہانہ مچھلی آئی ہوئی ہے جو گوشت خور ہیں اور ان کے سامنے اگر انسانوں کو بھی پھینک دیا جائے تو وہ لمحوں میں ان کا گوشت چٹ کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے جیسا تم مناسب سمجھو. تم مشرقی پہاڑیوں کے پاس پہنچ کر بلیک ہاک پہاڑی کے پاس رک جانا اور ہیڈ کوارٹر کے انچارج جوفرٹ کو کال کرنا. وہ تمہیں میگا بلو پاور سے بچنے کے لیے لائٹ اسپاٹ مہیا کر دے گا جو تمہیں ہیڈ کوارٹر لے آئے گی. اوور. یس چیف. میں پہنچ جاؤں گا. اوور. عمران نے کہا اور کرنل راس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا. تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے جیسے کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا تمہیں راستہ مل گیا ہے. جولیا نے کہا. شاید. اب بھی تم شاید پر اکتفا کر رہے ہو. کرنل راس نے اینگری مین کو ہیڈ کوارٹر آنے کا کہہ دیا ہے اور اینگری مین تمہارے سامنے لاش کی شکل میں پڑا ہوا ہے جس کے میک اپ میں تم آسانی سے کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو سکتے ہو. تنویر نے کہا. اینگری مین کا قد کاٹ میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. اس کا قد کاٹ الاسد سے ملتا جلتا ہے. میں اسے اینگری مین کا میک اپ کرا بھی دوں تو کیا وہ اینگری مین کی آواز میں بات کر سکے گا؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا. او ہاں پھر تو واقعی مسئلہ ہو جائے گا. تم الاسد کو بلا لاؤ اور جولیا تم کسی رومال یا کپڑے سے اینگری مین کے چہرے پر موجود خون صاف کرو. میں نے ابھی تک اس کی میجک آئی سے تصویر نہیں لی ہے. اگر میں نے اس کے خون آلود چہرے کی تصویر بنائی تو تصویر میں اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آئے گا. عمران نے کہا تو تنویر سر جھکا کر سر ہلا کر دروازے کی طرف جبکہ جولیا جیب سے ایک رومال نکال لائی. تھوڑی دیر میں تنویر الاسد کو بلا کر اندر لے آیا. ان کے ساتھ کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اندر آ گئے. عمران نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو الاسد بے اختیار مسکرا دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ہی دنیا میں ایسے انسان ہیں جو دوسروں کی آوازوں کی نقل کر سکتے ہیں؟ الاسد نے اینگری مین کی آواز میں کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ
اس کے ساتھی بھی حیران رہ گئے۔ الاسد نے ہو بہو اینگری مین کے انداز میں بات کی تھی۔ گڈ شو، میں تو تمہیں کاغذی شعر سمجھتا تھا، لیکن تم میں تو واقعی کئی خوبیاں موجود ہیں۔ عمران نے اس کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کاغذی شعر کیوں سمجھتے تھے آپ؟ اینگری مین نے مسکراتے ہوئے کہا، اسد کا مطلب شیر ہی ہوتا ہے، بن جبار کا مطلب ہے کہ تم جبار کے بیٹے ہو، اور میں نے الاسد کا مطلب تو شیر سے ہی لیا تھا، جبکہ بن جبار کو کاغذی شعر سمجھ لیا تھا، یعنی کاغذی شعر۔ عمران نے اپنے انداز میں الاسد کے نام کی تشریح کرتے ہوئے کہا، تو الاسد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اب تم اینگری مین کے سامنے جا کر میجک آئی سے اس کی تصویر لو اور قمیض پر لگا بٹن پریس کرو۔ بٹن پریس کرتے ہی تمہارے چہرے کی کھال خود بخود سمٹنا شروع ہو جائے گی اور تم الاسد کے ہم شکل بھائی بن جاؤ گے۔ اب تم اس کے بڑے بھائی بنو یا چھوٹے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران نے کہا تو الاسد ہنستا ہوا اینگری مین کی لاش کے قریب آ گیا، جس کا چہرہ جولیا نے صاف کر دیا تھا۔ الاسد کی آنکھوں میں جو لینز لگے ہوئے تھے، اس نے قمیض پر لگا ہوا بٹن پریس کیا تو ان لینز میں اینگری مین کی تصویر آ گئی، اور پھر اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق دوبارہ بٹن پریس کیا تو واقعی اس کے چہرے کی کھال حیرت انگیز طور پر سمٹنا اور پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ انتہائی حیرت انگیز طور پر اینگری مین جیسا بنتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے ایک اور اینگری مین موجود تھا۔ گڈ شو، تمہاری بس ناک سیدھی کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اس کی ناک پر ٹکریں مار مار کر اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی۔ ناک کی کھال تمہاری ناک کی ہڈی پر ٹھیک طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہے، ورنہ تم بالکل اینگری مین کے ہم شکل بڑے بھائی بن گئے ہو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر الاسد کی ناک کی کھال کو انگلیوں سے پریس کرتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب ٹھیک ہے۔ عمران نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تو کیا تم اسے اکیلے ہی کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجو گے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، ہم سب اس کے ساتھ ہی جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے اسے ہمارے لیے کچھ چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہونے کے باوجود کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں موجود آپریشن روم کے کسی کیمرے کی نظروں میں نہ آ سکیں، اور کاپر ہیڈ کے آپریشن روم کے انچارج مسٹر جوفٹ کو یہی دکھائی دے کہ اینگری مین وہاں اکیلا ہی آیا ہے۔ اوہ، کن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے بتائیں، میں ابھی جا کر آپ کو مطلوبہ چیزیں لے آتا ہوں، الاسد نے کہا تو عمران نے اسے چند چیزوں کے نام بتا دیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں میرے اسپیشل ہیڈ کوارٹر سے ہی مل جائیں گی، میں ابھی اپنے ایک ساتھی کو کال کرتا ہوں، وہ کچھ ہی دیر میں تمام چیزیں لے آئے گا، الاسد نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور الاسد نے اپنا سیل فون نکالا اور پھر وہ اپنے ساتھی کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد اس کا ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک بریف کیس میں عمران کی بتائی ہوئی چیزیں لے آیا تھا۔ ان چیزوں میں چند چھوٹے چھوٹے ڈبیاں تھیں جو سیلڈ تھی، اور ان پر چھوٹے چھوٹے نمبرنگ بٹن لگے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ بریسلیٹ بھی تھے جو عمران نے الاسد کے سوا سب کو ایک ایک دے دیے۔ اسی طرح اس نے بریف کیس سے انہیں گیس کیپسول فائر کرنے والے چھوٹے چھوٹے پسٹلز بھی دے دیے۔ دیکھنے میں بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے پسٹلز تھے، لیکن ان میں 10-10 گیس کیپسول بھرے ہوئے تھے، جنہیں فائر کر کے بڑے علاقے میں گیس پلائی جا سکتی تھی، اور اس گیس کی زد میں آ کر زمین کے نیچے رینگنے والے حشرات الارض بھی فوراً بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بریف کیس میں قلم جیسے چند آلے اور ایسی ہی بہت سی چیزیں موجود تھیں جو ان سب کے کام آ سکتی تھی۔ عمران نے سب چیزیں بانٹی اور پھر وہ سب رہائش گاہ سے باہر آ گئے۔ الاسد کو ایک کار میں اور 4 جیپیں بھی مل گئی تھی، جن میں اینگری مین اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ کار اور جیپیں ان کی رہائش گاہ سے کافی فاصلے پر تھی۔ کار زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ ان سب کو اینگری مین کی کار میں جانا تھا، اس لیے وہ سب سمٹا کر کار میں بیٹھ گئے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اینگری مین کے روپ میں الاسد بیٹھ گیا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھ گئی تھی۔ پارٹ نمبر 18 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 435 سے سماعت فرمائی۔